السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں اور سچ ناولس کو بہت سارا پیار دے رہے ہیں اور ناولس پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نیو ایپیسوڈ بہت مزے کے آنے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 140 پارٹ 2۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو کس نے ڈانٹا ہے؟ دیان خان کی یہ حد درجہ مدھم، اجنبی اور دھیمی سی آواز جیسے ہی پلک کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے شدید اچنبھے اور گہرے جھٹکے سے اپنا روتا ہوا سر اٹھا کر دیان کو دیکھا کہ وہ یہ کیا بول رہا ہے، وہ آخر ایسا کیوں بول رہا ہے، جیسے کسی غیر کو تسلی دے رہا ہو۔ وہ تو اس کا جفاکش غیرت مند شیر دیان خان تھا، دشمنوں کو اپنی ایک ہی ہولناک دہاڑ میں زیر کر دینے والا۔ وہ تو ماضی میں اس کی آنکھ کا ایک چھوٹا سا آنسو بھی نہیں سہ پاتا تھا، اس کی جان نکل جاتی تھی، اور آج یہاں وہ اس کے سامنے کھڑی مسلسل زاروں قطار روئے جا رہی تھی، لیکن وہ سنگ دل کیا کر رہا تھا؟ وہ بس وہاں ساخت لیٹا ہوا تھا، تماشا دیکھ رہا تھا۔ دیان خان کا یہ بدلا ہوا اجنبی لہجہ دیکھ کر پلک کو اور زیادہ رونا آیا، اور وہ درد سے بلک بلک کر اور زیادہ اونچا رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ یہ تلخ بات اس کے مجبور دل کو کسی تیز دار شمشیر کی طرح اندر تک بری طرح چیر گئی تھی۔ یہ کیسا بھیانک درد تھا کہ اس کا سچا مسیحا، اس کی سانسوں کا مالک، اس کے بالکل سامنے ہو کر بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا، اسے اپنے سینے سے نہیں لگا رہا تھا۔ یہی ایک بات اس وقت پلک کے لیے حد درجہ جان لیوا اور روح فراز تھی۔ کیوں دیان خان آج اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ کیا وہ اس سے سچ مچ بہت شدید ناراض تھا؟ لیکن وہ تو ماضی میں ناراض ہو کر بھی اس کے ان بہتے آنسوؤں پر تڑپ جاتا تھا، اپنا غصہ بھول کر اسے باہوں میں بھر لیتا تھا۔ لیکن یہاں اس بند کمرے میں وہ پاگلوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں رہا تھا۔ اپنے خان کو منانے کے لیے پلک نے اب روتے روتے اپنا وہ زخمی پیر تھوڑا سا آگے کیا، جہاں سے اس کا وہ ہولناک ناسور بنتا ہوا زخم بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ اس گہرے زخم کو دیان خان کے بالکل سامنے کر کے بچوں کی طرح رو رہی تھی، اس امید میں کہ اب تو یہ لرزہ خیز زخم دیکھ کر دیان خان اپنا سارا غصہ اور ناراضگی ایک ہی پل میں بھول جائے گا اور بھاگ کر تڑپ کر اسے ہمیشہ کی طرح اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لے گا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ان خون آلود زخموں کی صحیحائی کر دے گا۔ لیکن افسوس، اب بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اور وہ سامنے پڑا وجود اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔
پلک کے لیے زندگی میں یہ سب کچھ بالکل پہلی بار تھا، اور اس بے رخی کی عادی نہیں تھی، ورنہ تو اس کا دیان اس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھنے کی تکلیف کو بھی خود اپنے دل پر محسوس کرتا تھا، تڑپ اٹھتا تھا۔ یہ آخر کیا ہو گیا تھا اس کے دیان کو؟ کہیں وہ اسے ہمیشہ کے لیے بالکل بھول تو نہیں گیا؟ یہ ہولناک سوچ ذہن میں آتے ہی پلک کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اور اس کے آنسوؤں کے بہاؤ میں بلا کی تیزی آئی تھی اور بری طرح ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اور دیان سے بے بسی سے زنجیروں میں جکڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پشت پر اور بیڈ کے ساتھ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا دیان خان اس وقت خود کو کائنات کا سب سے زیادہ بے بس انسان محسوس کر رہا تھا۔ جس نازک وجود کو اپنی اس زندگی کو دیکھنے کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے اس پاگل خانے نما کمرے کے در و دیوار ہلا رہا تھا، وحشیوں کی طرح چیخ رہا تھا، اب جب وہ لڑکی خود مجسم ہو کر اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تو وہ لاچار اٹھ کر اسے چھو تک نہیں سکتا تھا، اسے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ آخر کیوں رو رہی تھی؟ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ وہ اس لڑکی کا ایک تڑپتا ہوا رونا کسی صورت سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا اپنا اندرون ابل رہا تھا۔ یہ لڑکی رو رہی تھی اور یہاں دیان خان کو اپنے پورے وجود میں ایک ہولناک تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تپش سے اب خود دیان خان کی اپنی آنکھوں سے بھی پانی کا ایک گرم سیال آنسو بہہ رہا تھا، جس کے بہنے کو وہ خود تو اس پاگل پن میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن افسوس کے سامنے کھڑی وہ روتی ہوئی لڑکی بھی اس کے بختیے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا یہ خان خود لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہے، حد درجہ بے بسی ہے، اور اس وقت خود بھی رو رہا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے لیے تو یہ مرد ہمیشہ سے ایک لوہے کی چٹان تھا، ایک ایسا آہنی انسان جس کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہر طوفان کے آگے اس کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ سائبان تھا۔ لیکن وہ اس وقت رو کیوں رہی تھی؟ پھر اچانک تڑپتے ہوئے دیان کی نظر گھوم کر پلک کے زخمی آلود پیر پر پڑی۔ بدبخت خان کو اپنی زندگی میں آج تک دشمنوں کی طرف سے اتنے گہرے زخم ملے تھے، پر اسے آج تک کبھی اپنے کسی زخم سے وہ تکلیف نہیں ہو پائی تھی جو اس وقت اس لڑکی کے پاؤں کے زخم کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ الا من اللہ حافظ۔
وہ خون آلود ناسور اس وقت پلک کے پیر سے نہیں بلکہ دیان خان کو اپنے سینے سے، اپنے تڑپتے دل سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، زہر گھول رہا تھا، اور اب اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ کر اپنی اس محبوبہ کے ساتھ مل کر خود بھی کمرے میں بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ اس کی اچانک اپنے سامنے ایسا بچوں کی طرح روتا ہوا دیکھ کر پلک کا دل اور زیادہ ٹوٹ گیا اور وہ مزید اونچا رونے لگی۔ وہ تڑپ کر سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا دیان آج اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا وہ اس کی اس قرب پر اس کی نقل اتار رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ روتی وہ سنگ دل بھی بالکل ویسے ہی رونے لگتا۔ اب مسلسل رو رو کر پلک کے رونے کی رفتار میں کچھ کمی آئی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور وہ اس خان بے پرواہ کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا رہی تھی، جو اسے اس وقت جانے کس بات پر اتنا ناراض تھا کہ اس کے اس ہولناک رونے کو، اس کے پیر کے اس بھیانک زخم کو بھی بالکل خاطر میں نہیں لا رہا تھا، آگے بڑھ کر اسے تھام نہیں رہا تھا۔ پلک اب آہستہ آہستہ ہچکیوں میں رہ رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ادھر دیان خان بھی اب بالکل خاموش ہو چکا تھا، اس کی غرغراہٹ کم تھی۔ پلک نے جب سسکتے اپنے اداس نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو دیان ابھی تک ٹکٹکی باندھے بنا پلکیں جھپکائے اس کے اس زخمی پیر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر پلک کے گالوں پر تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ اس کا زخم دیکھ کر بالکل خاموش تھا۔ تبھی اس موت جیسے سناٹے میں دیان خان کی وہی حد درجہ مدھم اور عجیب سی آواز دوبارہ گونجی۔ آپ کو کس نے مارا ہے؟ آپ کی نظریں اب بھی پلک کے پیر کے اس بہتے ہوئے ناسور پر جمی ہوئی تھی۔ پلک شدید ناسمجھی اور گہرے جھٹکے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ کیا بول رہا تھا، آخر اسے کیا ہو گیا تھا۔ دیان نے اپنی بات اسی معصومیت سے جاری رکھی۔ آپ کو وہ گندی آنٹی مارتی ہیں؟ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ پلک ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلکیں جھپکائے بغیر ساخت کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ اس کا شیر جیسا خان کیا بول رہا ہے اور کس لہجے میں بات کر رہا تھا، جیسے کوئی 5 سال کا معصوم چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے۔ اس کا دیان اس وقت ایک سہمے ہوئے بچے کا روپ دھارے چکا تھا اور یہ سچ مچ پلک کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اپنا ریویو ضرور دیں، اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کہاں سے کہانی سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔